ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ درود بھیجیے گا محمد والے مومنین مومنات، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بیگم رافع شاہ بنت ڈاکٹر محمد عبد الحق کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ سورہ مبارک توحید، سورہ مبارک الحمد، درود پاک، بسم اللہ شریف اور جو بھی ذکر اذکار ہوا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت، اہل بیت کا ذکر، مرثیہ، سلام، سوزخانی، سب کا ثواب، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، مجالس کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب اور جو کچھ مرحومہ مغفورہ بیگم رافع شاہ کے لیے کیا گیا، خدایا اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ خدایا ان کے درجات کو متعالی فرما، انہیں اور دیگر تمام مرحومین کو، بیگم رافع شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق، سید مبارک حسین جعفری، سید حبیب حسین جعفری، سیدہ صغرا بانو، سید محمد حسن جعفری، سیدہ فاطمہ جعفری، سید حیدر حسین جعفری، سید ضامن حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری، سید عاشق حسین جعفری، سید امت المجید جعفری، سیدہ امت الحسن جعفری، خدا ان تمام کی تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، ان کے درجات کو متعالی فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، جوار ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں انہیں جگہ نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، اہل بیت کے ذکر میں اور اہل بیت کے ذکر میں ہی ہماری موت آئے، اہل بیت کے ذکر میں ہی ہم زندہ رہیں اور اس ذکر کو ہماری زندگی میں اپنی طرف سے نعمت اور رحمت قرار دے اور اسی ذکر کو ہمارے لیے باعث شفاعت قرار دے، باعث مغفرت قرار دے۔ مرحومین کہ جن کے لیے آج کی مجلس کو ایصال کیا جا رہا ہے، مرحومہ بیگم رافع شاہ اور تمام مرحومین اور مرحومات کی ارواح کو ان کے خانوادے سے راضی و خوشنود فرما اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 4 روزہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور آپ عنوان کلام بھی جانتے ہیں کہ روح اور برزخ کے حوالے سے ہماری گفتگو جو مسلسل جاری و ساری رہی، آج اس گفتگو کو نتیجے تک انشاءاللہ پہنچائیں گے
اور آج آپ کو طویل زحمت بھی نہیں دینی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اپنا مدعا آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، ہمارا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہو، اور ہماری زندگی اسی راستے پر گزرے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے، اسی راستے پر زندہ رہیں، اور جب مریں تو اسی راستے پر ہوں، اسی ایمان کی دولت پر، اس ایمان کی دولت کو دل میں سمائے ہوئے، اس ایمان کے نور کو دل میں رکھتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو اس ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا ایمان درست ہو، اعمال صالح لے کر جائیں، اور اس دنیا سے سرخرو ہو کر جائیں، اور سر فخر سے بلند کر کے جائیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، ہم اس دنیا میں رہے، اس زندگی کو امانت کے طور پر استعمال کیا، اہل بیت کی محبت میں زندہ رہے، اور اہل بیت کی محبت پر ہی ہمیں موت آ رہی ہے۔ ناظرین محترم، مومنین و مومنات، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر اسے یوں کہا جائے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے تو بے جا نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کائنات میں ہمیں بہت سی نعمتیں خدا نے دی، کھانے پینے کی نعمت، اس کے علاوہ جتنی بھی نعمات ہیں دنیا بھری پڑی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت تک، یہ خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر یہ تمام لطف و کرم کی بارش جو ہے وہ نازل کی ہے۔ لیکن ان تمام جو زندگی کی نعمتیں ہیں، ان میں سے اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور اگر اس سب سے بڑی نعمت کا ہمیں پتہ چل جائے تو انسان کے سامنے سے بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی نعمت بڑی نعمت ہے، لباس کی نعمت بڑی نعمت ہے، اچھا گھر ہونا نعمت ہے، اچھی گاڑی ہونا نعمت ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور مولا سے آ کر سوال کیا کہ مولا، قرآن حکیم کی یہ آیت کی جو کہتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بروز محشر خدا نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو مولا یہ فرمائیے کہ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ کیا یہ کھانے پینے کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا لباس، گھر، سواری، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ضرور ہیں، لیکن اس آیے شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بروز محشر تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ امام نے کہا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ نعمتیں کھانے پینے کی نعمت ہے، وہ لباس کی، گھر، سواری، زندگی کی نعمت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے کھانے پینے کا حساب لے رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص تمہارے ہاں مہمان جائے اور تم اس کی خوب خدمت کرو، خوب سیوا کرو، اور جب وہ مہمان جانے لگے تو تم اسے یاد کراؤ کہ اس نے تمہارے دسترخوان پر کیا کھایا اور کیا پیا، تو کیا یہ تمہارا شرف ہے یا عیب ہے؟ تو اس نے کہا مولا ہاں، یہ تو میزبان کا شرف نہیں ہے کہ کھلا پلا کر پھر گننا شروع کر دے کہ تمہیں کتنا کھلایا اور کیا کھلایا اور تمہارے ساتھ کیا احسان کیا۔ تو مولا نے کہا کہ اگر ایک بندہ اس کو عیب سمجھتا ہے کہ کھلا کر پھر گنتا نہیں ہے، تو یہ کیسے تم نے سوچ لیا کہ خدا کھلا پلا کر سوال کرے گا کہ کتنی اللہ کی نعمتیں تم نے کھانے میں استعمال کی اور کتنا تم نے پیا، اور اللہ کے دسترخوان پر سے تم نے کیا کیا استعمال کیا؟ مولا نے کہا کہ نہیں، یہ نعمتیں اس نعمت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ امام نے کہا کہ وہ جو سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ جس کے بارے میں بروز محشر سوال کیا جائے گا کہ کیا وہ نعمت عظمیٰ جو تمہیں دی تھی وہ لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل سے نکال لیا جائے تو یقین مانے انسان کا جسم ایک ایسے ظرف کی مانند ہے کہ جو خالی ہے، جس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ محبت آل محمد اس زندگی کو منور کرتی ہے، محبت آل محمد اس زندگی کو چار چاند لگاتی ہے۔ زندگی میں بھی آل محمد کی محبت زندگی کو نورانی کر دیتی ہے، اور زندگی کے بعد کہ جب موت کے مراحل شروع ہوتے ہیں، جب انسان موت کو دیکھتا ہے، تب بھی یہ محبت اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ زندگی میں بھی اہل بیت کی محبت کی نعمتیں ملتی ہیں اور انسان زندگی میں کامیاب و کامران ٹھہرتا ہے، اور جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو یہ محبت کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی، کبھی انسان اکیلا
نہیں ہوتا، بلکہ روح کے قبض ہونے کے ساتھ ہی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ ہی انسان کو اس محبت کی نورانیت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، جب موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جب ملک الموت کو انسان دیکھ لیتا ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، تو فقط حضرت اسرائیل نظر نہیں آتے، امیر المومنین خود فرماتے ہیں یا ہارو حمدان میں یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے ہارو حمدان، اے حارث حمدانی جو مرتا ہے، میں یمت یرانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مومن ہو تو بھی مولا علی کو دیکھتا ہے، وہ منافق ہو تو بھی مولا علی کو دیکھتا ہے۔ تو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو نظر آتے ہیں، لیکن مومن کو جب نظر آتے ہیں تو نور بن کے، مومن کو جب نظر آتے ہیں تو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مومن کو جب دکھائی دیتے ہیں تو مومن کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، مومن کا دل شاد ہو جاتا ہے۔ اور جب منافق علی بن ابی طالب کو دیکھتا ہے کہ جو ساری زندگی علی کی محبت سے خالی رہا، ساری زندگی علی کے راستے سے دور رہا، جب منافق مولا علی کو دیکھتا ہے تو بہت سی چیزیں اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے کاش میں اس ہستی کی محبت کو دل میں جگہ دیتا، اے کاش میں اس ہستی کی محبت پر زندگی گزارتا، آج یہ نورانی ہستی جو میرے ساتھ سامنے موجود ہے۔ لیکن افسوس ناظرین محترم، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، مومنین اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، انسان چاہتا ہی ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنی اصل زندگی میں آ کر پھر ان شخصیات اور ان ذوات مقدسہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے، لیکن یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ علی کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اور علی کی محبت کے بغیر نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ علی کی محبت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ میں یہ آپ کی خدمت میں بغیر کسی شک و شبہ کے عرض کر رہا ہوں کہ علی کی محبت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ آخرت میں۔ بلکہ اگر آپ اپنے اذہان عالیہ کو اس طرف لے کے جائیں کہ جب مادر گرامی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، اور جب تلقین کا وقت آیا تو پیغمبر اکرم نے یہ الفاظ بی بی کی خدمت میں گوش گزار کیے، اور وہ الفاظ کیا تھے کہ جب فرشتے آئے، آپ دیکھتے ہیں کہ تلقین فقط ہمارے ہاں ملت جعفریہ میں، مکتب تشیع میں فقط تلقین ہے، باقی کسی کے ہاں تلقین نہیں ہے، چونکہ ہمارا مردہ حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، چونکہ زندہ کوئی تو تلقین کی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ قبر میں بھی علم حاصل کرنا ہے۔ یہ حدیث سوائے ہمارے مکتب اور تشیع کے، مکتب تشیع کے کسی اور مکتب میں اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو۔ اگر قبر میں مردہ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، تو وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ اور حضور کی حدیث کی جو شیعہ اور سنہ دونوں میں موجود ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گود سے لے کر قبر تک، گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ تو اگر گود میں تو علم حاصل ہو رہا ہے، زندگی میں تو علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن اگر قبر میں علم حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث کیسے سمجھائیں گے؟ یہ حدیث فقط ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جن کے ہاں قبر میں بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ تلقین ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ کیا ہے کہ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ تبارک و تعالی، کہ جب ہم میت کو یہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ جب فرشتے تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر تم سے سوال کریں گے، وسالک ان ربک، رب کے بارے میں، وان نبیک، نبی کے بارے میں، وان دینک، وان کتابک، وان قبلتک، وان ائمتک۔ ہمارا عقیدہ ہماری تلقین میں ہی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر تلقین کو سمجھ لیا جائے تو تشیع کا عقیدہ بہت واضح ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ کسی کو کوئی شک رہتا ہے نہ شبہ رہتا ہے۔ اور ہم جب مردے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین، جب دو فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جب تمہارے پاس قبر میں آئیں اور وسالک، اور تجھ سے پوچھیں گے، ان ربک، تمہارے رب کے بارے میں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، وان نبیک، تمہارے نبی کے بارے میں بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، وان دینک، تمہاری دین کے بارے میں سوال ہوگا، وان کتاب، کتاب کے بارے میں سوال ہوگا، وان قبلت، تم سے قبلہ کے بارے میں سوال ہوگا، وان ائمت، اور تم سے تمہارے ائمہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب یہ پوچھا جائے فلا تخف ولا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، وقل فی جوابہما، ان دونوں کے جواب میں یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ واضح بتانا، کھل کے بتانا، چونکہ زندگی میں تو اللہ کو ہی رب مانتا تھا، لہذا ڈرنا نہیں ہے، وہاں پر پریشان نہیں ہونا۔ وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی،
والاسلام دینی والقرآن و کتابی والکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ اور جب ائمت تمہارے ائمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کھل کے کہنا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین امامی، علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین میرے امام ہیں، والحسن امامی والحسین الشہید بکربلا امامی وعلی زین العابدین امامی ومحمد الباقر امامی وجعفر الصادق امامی وموسیٰ الکاظم امامی وعلی الرضا امامی ومحمد الجواد امامی وعلی الہادی امامی والحسن العسکری امامی والحجت المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امامی، ہؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین سادتی وقادتی وشفعائی بہمت واللہ ومن اعدائہم تبرا۔ یہ ہمارا عقیدہ، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، مکمل عقائد آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ جو تشیع کے اسلام اور ایمان کے بارے میں جنہیں شک ہے، اور شیعہ کو جو مسلمان نہیں مانتے، ہم سے بہتر عقیدہ کس کا واضح ہے، ہم سے روشن عقیدہ کس کا ہے، ہم سے بہتر توحید کس کی ہے، عقیدہ نبوت و توحید امامت اور تمام کتب اور تمام ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سب سے روشن ہے۔ تو جب پوچھا جائے گا خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو سب بتانا ہے۔ ائمہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو ائمہ کو نہیں مانتے وہ کیا جواب دیں گے، جو اہل بیت سے دور رہے وہ کیا جواب دیں گے۔ تو حضور نے جب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا اور جب تعویذ قبر کو بند کیا گیا تو پیغمبر اکرم ابھی قبر پر موجود تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں، چونکہ حضور کو پتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، دو فرشتے آ گئے، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے سوال و جواب شروع ہوا۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی زیر نظر رہے کہ اگر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کی والد گرامی سوال و جواب سے بچ نہیں سکتی تو آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر فرشتوں نے ہم سے پوچھا تو ہم الٹا فرشتوں پر سوال کر دیں گے؟ نہیں، یہ اہانت ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر اجازت نہیں ہوگی کہ ہم فرشتوں کو کہیں کہ مجھ سے بعد میں پوچھنا، پہلے تم بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ قبر میں اگر انسان کی زبان کو نطق ہو جائے تو بڑی بات ہے، اگر زبان ہل جائے تو بڑی بات ہے، اگر کچھ گفتگو انسان کر سکے تو بڑی بات ہے۔ لہذا امیر المومنین کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جب فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب شروع ہوا۔ اللہ کے بارے میں پوچھا، بی بی نے بتا دیا، نبی کے بارے میں پوچھا، بی بی نے جواب دے دیا، اس دین کے بارے میں پوچھا، بی بی نے کہا میں تو دین اسلام پر تھی، بتا دیا، کتاب بتا دی، قبلہ بتا دیا۔ پھر بی بی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، اور حضور تو جو کہ جانتے تھے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو حضور نے باہر سے آواز دی کہ ابنک ابنک ابنک۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ میری والد گرامی سے، امیر المومنین کی والد گرامی سے، بی بی سے یہ سوال ہو رہا تھا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے۔ اب بی بی کا بیٹا علی بن ابی طالب کی ماں کا بیٹا علی خود امام تھے بی بی کے، لہذا بی بی سوچ رہی تھی، یا یہ میرے الفاظ ہیں کہ کیا جواب دوں، کیا کہوں ید اللہ میرا امام ہے، کیا کہوں عین اللہ میرا امام ہے، کیا کہوں لسان اللہ میرا امام ہے، کیا کہوں بدر کا فاتح میرا امام ہے، کیا کہوں خیبر احد خندق اور حنین کا فاتح میرا امام ہے، کیا کہوں کہ وہ میرا امام ہے جو رسول کے ساتھ سایہ بن کے رہا، کیا کہوں کہ وہ میرا امام ہے جو کہ اسلام آج باقی ہے تو اس کے صدقے میں کیا کہوں، کون سا نام لوں، کون سا لقب، اور امیر المومنین کی کون سی خاصیت سے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ آپ بس یہ کہہ دیں ابن ایک، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ تو دیکھیے مومنین و مومنات کی علی بن ابی طالب کی امامت کا سوال خود علی کی والدہ سے ہوا ہے، تو جب علی کی والدہ کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ایک عام جاہل ان پڑھ ملا کا گزارا علی بن ابی طالب کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آج یہ جو زبان درازی کر رہے ہیں اور جو علی بن ابی طالب اور خاتون قیامت کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، اس وقت سے ڈریں کہ جب قبر میں کوئی مدد نہیں کرے گا، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر بھی علی کی محبت کام آئے گی۔ موت کے وقت سب ساتھ چھوڑ دے گے، علی کی محبت ساتھ ہوگی، علی کی محبت کام آئے گی۔ لہذا زندگی جب ختم ہوتی ہے اور انسان موت کو سامنے دیکھتا ہے تو علی کی محبت کام آتی ہے، قبر میں جاتا ہے تو علی کی محبت کام آتی ہے، اور اس کے بعد ہر مرحلے پر برزخ میں ہو علی کی محبت کام آئے گی، صراط پر ہو علی کی محبت کام آئے گی، میزان پر علی کی محبت کام آئے گی، جنت کے دروازے پر علی کی محبت کام آئے گی۔ کہاں کہاں آپ علی کو اپنے سے دور کریں گے، کہاں کہاں آپ علی سے آنکھیں چرائیں گے، کہاں کہاں آپ علی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو علی سے محبت رکھنی پڑے گی، اگر پل صراط سے گزرنا ہے، یہ تو حضور کی حدیث ہے کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ پل صراط سے کوئی نہیں گزر سکے گا
مگر وہ کہ جس کے پاس علی کا لکھا ہوا جواز ہوگا، جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہوگا، جس کے پاس گویا علی کا جاری کردہ پاسپورٹ ہوگا، وہ پل صراط سے گزر سکے گا، جسے علی اجازت دیں گے وہ پل صراط سے گزر سکے گا۔ لہٰذا علی کی محبت جو ہے وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، آخرت میں بھی اس نے کام آنا ہے، اور جو علی سے دور ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہے، آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہیں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے، آج کل تو خیر ویسے ہی فلائٹس بند ہیں، جہاز بند ہے، سفر نہیں ہو رہا، اگر کوئی آدمی کسی طریقے سے بغیر پاسپورٹ لیے، بغیر ویزے کے جہاز میں سوار ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا؟ اسے اتار دیا جائے گا کہ تمہارے پاس پہلی بات تو یہ کہ پاسپورٹ نہیں ہے، اور جہاں جا رہے ہو وہاں جانے کے لیے ویزا درکار ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کوئی ذرائع اور سورسز استعمال کر کے پہنچ ہی جائے، جب پورٹ آف انٹری پہ وہ پہنچے گا، امیگریشن کاؤنٹر پر آئے گا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اس ملک میں داخل ہونا ہے تو بتاؤ پاسپورٹ ہے تمہارے پاس؟ اور وہ اگر کہہ دے کہ وہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے، وہ جواز کیا ہوتا ہے، تو بتایا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اور اس پاسپورٹ کے اندر ویزا ہوتا ہے، اس پاسپورٹ کے اندر اجازت نامہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہاں پر اس ملک میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور اگر اسے نہ پاسپورٹ کا پتہ ہو نہ ویزے کا پتہ ہو تو عجب نہیں کہ وہ امیگریشن آفیسر اسے بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے ملک کی انتظامیہ نے، ہمارے ملک کی اتھارٹی نے، ہماری حکومت نے اپنا ایک نمائندہ تمہارے ملک میں بٹھایا تھا، ہم نے ایک ایمبیسی کھولی تھی، ہم نے ایک کونسلیٹ کھولا تھا، ہمارے ملک کا نمائندہ تمہارے ملک میں موجود تھا، اور اس کے دستخط کو ہم ویزا کہتے ہیں، اس کی اپروول کو ہم ویزا کہتے ہیں۔ تم اپنا پاسپورٹ لے کر وہاں جاتے، وہ اپنی مہر لگا دیتا، وہ اپنے دستخط کر دیتا، آج جب تم یہاں پر آئے ہو ہم وہ ویزا دیکھتے اور تمہیں ملک میں جانے کی اجازت دے دیتے۔ تو یہی بالکل کہا جائے گا کہ جب کوئی علی کی اجازت کے بغیر، علی کا جاری کردہ ویزا لیے بغیر اگر کوئی جنت کے دروازے پر جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تو آگے ہوں جنت جانے کے لیے، نمازیں بھی لے کر آیا ہوں، روزے بھی لے کر آیا ہوں، عبادتیں بھی لے کر آیا ہوں، تو وہاں پر جو فرشتے تعینات ہوں گے وہ کہیں گے ارے بھائی یہ تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بتاؤ ہم نے ایک نمائندہ وہاں بھیجا تھا کہ جس کے اختیار میں یہ تھا کہ وہ تمہیں ویزا جاری کرتا، جو دستخط کرتا، جس کی محبت سے تم نے جنت میں داخل ہونا تھا، ہم نے اپنا ایک نمائندہ یہاں سے تمہارے ملک میں، اس دنیا میں جہاں پر تم رہتے تھے بھیجا تھا، کیا اس کی اجازت لے کر آئے ہو؟ کیا تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہاری عبادات پر اس کے دستخط موجود ہیں؟ کیا اس کی محبت لے کر آئے ہو؟ کیا اس کا جاری کردہ ویزا لے کر آئے ہو؟ اگر تو لے کر آئے ہو تو الحمدللہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور اگر نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، حج سب کچھ لے کر آئے ہو لیکن ویزا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ خالی پاسپورٹ لے کر آئے ہو، اور جب تک علی کی اجازت نہیں ہوگی، علی کی محبت کا ویزا نہیں ہوگا، تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ زبانی کلامی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جانے کے لیے بہت اشتیاق اور مشتاق ہوں گے، اور اشتیاق کے ساتھ جنت میں جانا چاہ رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے ابھی کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ نمازیں تو پوری تھی، روزے پورے، سب کچھ پورا، حقوق العباد بھی، حقوق اللہ بھی، سب کچھ کر کے آئے، اب کیا پوچھنا باقی ہے؟ تو آواز آئے گی ان ولایت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا وہ آخری سوال ہے کہ جس کے بعد وہ نمازیں بھی درجے قبولیت پر پہنچے گی، وہ روزے بھی قبول ہوں گے، اور وہ تمہارا صدقہ و خیرات اور حج و زکوٰۃ قبول ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ علی کی محبت ساتھ لائے ہو، اور اگر علی کی محبت کے بغیر آ گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی پاسپورٹ ہے، اور خالی پاسپورٹ جو ہے وہ جنت میں جانے کا اہل تمہیں قرار نہیں دیتا۔ تو مومنین، آج کی اس آخری مجلس میں کہ جو 4 روزہ مجالس کی سیریز کی آخری مجلس ہے، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ علی کی محبت کے بغیر نہ غیروں کا گزارا ہے نہ اپنوں کا گزارا ہے۔ علی کی محبت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور علی کی محبت کے بغیر جنت جانا تو دور۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو جو کوہ احد جتنا سونا خدا کی راہ میں صرف کر دے، سارا دن روزہ رکھتا ہو، ساری رات عبادت کرتا ہو، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا بے گناہ شہید کر دیا جائے،
اے علی وَإِن لَمْ يُعَلِكَ یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر یہ سب کچھ کرنے والا ہو، آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت جانا تو دور، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ علی کی محبت اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی ہو، موت ہو، قبر ہو، عالم برزخ ہو، پل صراط ہو، میزان ہو، سوال و جواب کا وقت ہو، جنت جانے کا مرحلہ ہو، علی کی محبت ہوگی تو انسان کے لیے یہ ساری منزلیں، جو کٹھن منزلیں، آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر علی کی محبت کے بغیر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہر چیز منہ پہ ماری جائے گی، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا موت سے ڈرے وہ کہ جس کے پاس علی کی محبت نہیں ہے، موت سے ڈرے وہ کہ جس کا دل علی کی نورانی محبت سے خالی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، خداوند بزرگ و برتر کا یہ لطف ہے کہ ہم نے ایسے گھرانوں میں آنکھیں کھولی جہاں پر مودت آل محمد، ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹی میں دودھ میں پلائی ہے وہ محبت آل محمد۔ اور الحمدللہ دو چیزیں جو کہ ہمارے پاس اثاثہ ہیں، ہماری طاقت ہے، ایک ولایت علی اور ایک عزاداری سید الشہداء۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح ہم ولایت علی اور عزاداری سید الشہداء کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارا جینا انہی دو کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا انہی دو کے ساتھ ہے۔ ہم زندہ ہیں تو محبت علی میں اور غم حسین کے صدقے، اور ہم اس دنیا سے اٹھیں گے تو یہی دو نورانی چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، علی کی محبت ہوگی، غم حسین ہوگا۔ چونکہ اگر غم حسین ہمارے پاس ہوگا پھر قبر میں بھی خوف نہیں آئے گا، پھر برزخ میں بھی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر حسین کی محبت میں بہائے ہوئے آنسو لے کر جائیں گے، کیونکہ یہ وہ آنسو ہیں، روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے، ایک بی بی آتی ہے، ایک مخدر عصمت آتی ہے اور گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتی ہے۔ فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور رونے والے کے آنسو بی بی زمین پر نہیں جانے دیتی، وہ بی بی اپنا رومال آگے کرتی ہے اور رونے والے کے آنسوؤں کو اس رومال میں لے لیتی ہے۔ میں کہوں گا دیکھیے کہاں ہم اور کہاں وہ خاتون جنت، کہاں وہ معصومہ بی بی، وہ رومال کہ جو سیدہ طاہرہ کا رومال ہے، ہمارے آنسو اس رومال کی زینت بنتے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ غم حسین ہمیں نصیب ہوا ہے، عزاداری حسین ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ عزادارو، اہل بیت کے چاہنے والو، اپنے لیے اس بات کو باعث فخر سمجھا کریں کہ عزاداری سید الشہداء ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ گناہ انسان کے اس طرح دھل جاتے ہیں، اس طرح دھلتے ہیں غم حسین میں آنسو بہانے پر کہ جس طرح خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جو غم حسین میں روتا ہے، چونکہ یہ وہ غم ہے جو اللہ نے ہر کسی کو نصیب نہیں کیا، اور غم حسین وہ طاقت ہے، غم حسین کی عزت اور غم حسین کی برکت وہ ہے، غم حسین میں حرارت وہ ہے کہ جو دلوں کو گرما کے رکھتی ہے۔ ہر زمانے میں ہر ایک نے غم حسین کی طاقت سے طاقت لی ہے، لیکن عزادارو آج ہمارے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ آج آپ جی بھر کے رو سکتے ہیں، جی بھر کے ماتم کر سکتے ہیں، جی بھر کے گریہ کر سکتے ہیں، لیکن آئیے ذرا 61 ہجری کی کربلا میں آئیے، ایک بہن یہ حسرت لے کر دنیا سے چلی گئی، حسین تیری بہن تجھے رو نہیں سکی، زینب کے رونے پہ پابندیاں لگی رہی۔ جب بھائی تیرا ماتم کرنا چاہتی تھی بہن، جب تجھ پہ آنسو بہانا چاہتی تھی، زینب کو رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ جب یہ زینب کہتی تھی یا حسین کوئی ظالم تازیانہ لے کے آتا، کوئی ظالم کسی اور طریقے سے ظلم کرتا، حملہ کرتا، اے بھائی حسین، زینب اپنے دل میں یہ حسرت لے کر جا رہی ہے۔ میں کہوں گا مرحومہ بیگم رافعہ شاہ، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی اولاد نے، آپ کے بچوں نے آپ کے لیے مجلس حسین کا انتظام و اہتمام کیا۔ خدا اس مجلس کے صدقے میں آپ کے درجات کو بلند کرے۔ آئیے ایک ماں کی جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، اون محمد کی ماں ہے، حسین کی بہن ہے، بھائی بھی قربان کیا، آقا کریم کو بھی قربان کیا دین کے اوپر، اپنے بچوں کو بھی قربان کیا دین کے اوپر، لیکن اس بہن کے دل میں کتنی محبت تھی بھائی کی کہ اولاد کو بھول گئی۔ جب اون محمد کو قربانی کے لیے بھیجا،
کہا اون محمد دیکھو تم اپنے ماموں پر قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو، اون محمد تمہارے ماموں کو کچھ نہ ہونے پائے، کتنی بھائی کی عاشق بہن تھی، اون محمد اپنی جانیں قربان کر دینا، لیکن یاد رکھنا پانی نہ پینا، اگر دریا پہ قبضہ بھی ہو جائے پانی نہ پینا، دیکھو تمہارے ماموں پیاسے ہیں، تمہارے ماموں کی اولاد پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں، اون محمد دیکھو اپنی جانیں قربان کر دینا لیکن تمہارے ماموں کو گزند نہ پہنچے، تمہارے ماموں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزاداروں پھر روایت یہ کہتی ہے جب دونوں شہزادے لڑتے لڑتے زمین پہ آئے، بی بی نے ماتم نہیں کیا اپنے بیٹوں کا، ماتم نہیں کیا اپنے شہزادوں کا، بھائی حسین کو یاد کرتی رہی، بھائی حسین پر آنسو بہاتی رہی۔ 11 محرم کو جب بی بی کربلا کے میدان سے گزاری جا رہی تھی، روایت کہتی ہے ہر بی بی اپنے اپنے شہید کے لاشیں پہ گئی، حسین کی عزادار بہن اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں گئی، بی بی زینب اون محمد کے لاشوں پہ نہیں گئی، روایت یہ کہتی ہے بے پالان اونٹ سے بی بی نے خود کو گرا دیا، حالت یہ تھی ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، خدا جانتے ہے بی بی کیسے اس اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئی ہوگی، بی بی نے اپنے بھائی کے لاشے پہ خود کو گرایا، بیٹوں کے لاشے پہ نہیں گئی، واہ حسین کر کے گریا کیا، کوفہ گئی بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، اپنے بھائی کو یاد کرتی رہی، شام میں گئی بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، بھائی حسین کو یاد کرتی رہی، حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی، اور پھر جب قید ختم ہوئی شہداء کے سر لائے گئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے شہزادے کا سر لیا، اپنے اپنے شہید کا سر لیا، بی بی لیلہ اٹھی علی اکبر کا سر لیا، بی بی رباب نے حضرت علی اصغر کا سر لیا، اور بی بی ام فرما نے حضرت قاسم کا سر لیا، روایت کہتی ہے پھر 2 چھوٹے چھوٹے سر لائے گئے، اب کوئی بی بی نہ اٹھی، لانے والے نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ابھی بھی فضا اٹھی، کہا نہیں ان کی ماں تو زندہ ہے، لیکن وہ حسین کے غم میں اتنی مغموم ہے اپنے بیٹوں کو بھول گئی۔ عزاداروں پھر بی بی وہاں سے 40 پہ کربلا آتی ہے، بیٹوں کی لاشوں پر نہیں گئی، اپنے بھائی کی قبر پر گئی، بیٹوں کا ماتم نہیں کیا، بھائی حسین کا ماتم کیا، وہاں سے مدینے آئی، نانا کے مزار پہ گئی، کہا نانا زینب کو اسیر کیا گیا، نانا حسین کو شہید کیا گیا، پھر ماں کی قبر پر آئی، وہ خون آلود کرتا رکھا، کہا ہے ماں یہ وہی کرتا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے سیا تھا، میرے بھائی حسین کو 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کیا گیا، بھائی کا ماتم کیا، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، روایت کہتی ہے پھر اپنے بھائی کے گھر میں آئی، سید سجاد بھی ہیں وہاں پر بھی اپنے بھائی کا پرسہ دیا، اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، پھر حضرت عبداللہ کا پیغام آتا ہے سید سجاد اپنی پھوپھی ابا سے کہے کب تک گریا کرے گی، کب تک روئے گی، ذرا اپنے گھر تو آئے، روایت کہتی ہے بی بی زینب اپنے بھائی حسین کے گھر سے اپنے گھر گئی، اب تک بیٹوں کا ماتم نہ کیا تھا، بھائی کا ماتم کرتی رہی، بھائی پر گریا کرتی رہی، بھائی پر آنسو بہاتی رہی، روایت کہتی ہے جو بی بی زینب اپنے گھر میں آئی، ایک حجرے میں داخل ہوئی، 2 چھوٹی چھوٹی جانمازیں بچھی دیکھی، ابھی بھی اب سنبھل نہ سکی، وہ صبر کا دامن چھوٹا، بی بی نے اپنے آپ کو جانمازوں پر گرا دیا، اب کہا او میرے اون محمد، اے میرے شہزادو، اپنی ماں کو بتاؤ زینب زندہ رہے تو کس کی آس پہ، اب زینب زندہ رہے تو کن کے سہارے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قصہ اور جو کچھ بھی اہل بیت کی شان میں پڑھا گیا، تلاوت قرآن مجید، صدقہ و خیرات اور جو کچھ بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہا گیا، مرحومہ کے لیے جو کچھ گھر والوں نے کیا، خدایا اس سب کا ثواب، ان مجالس کا ثواب مرحومہ مغفورہ بیگم رافعہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق اور اس خانوادے کے تمام مرحومین کو ہم ایصال کرتے ہیں، ان کے درجات کو متعالی فرما، برزخ کی منازل کو آسان فرما، خداوند بزرگ و برتر انہیں جوار رحمت میں، جنت الفردوس میں، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، دلشاد صاحب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھر پر، ان کے بچوں پر رحمت برکت نازل فرما، اور اردو فاؤنڈیشن نے ان 4 مجالس کا جو بہترین
انداز سے اہتمام کیا اور بہترین انداز سے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ مجالس جو ہے وہ پیش کی گئی۔ کینیڈا میں جو خانوادہ موجود ہے دلشاد صاحب کا، ان تمام نے اور دیگر دنیا بھر میں ان مجالس کو دیکھا گیا، حیدر ٹی وی پر مجالس کو ریلے کیا گیا۔ خدا ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، دیکھنے سننے والوں کے لیے دعا گو ہیں، خدا سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ جو مومنین مربوط ہیں سب کی توفیقات عالیہ کو متعالی فرما، سب کو زندہ و سلامت رکھ، اور خدایا ان مرحومین اور مرحومات کی جن کا ہم نے نام لیا سب کے درجات کو متعالی فرما۔ مومنین مومنات آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ بیگم رافیہ شاہ بنت ڈاکٹر عبدالحق، سید مبارک حسین جعفری، سید حبیب کاظمی، سیدہ سغرا بانو، سید محمد حسن جعفری، سیدہ فاطمہ جعفری، سید حیدر حسین جعفری، سید زامن حسین جعفری، سید شوکت حسین جعفری، سید عاشق حسین جعفری، سیدہ امت المجید جعفری، سیدہ امت الحسن جعفری، اور دلشاد صاحب کے خانوادے کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات